بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، اسی طرح پاکستان کے قومی اداروں کی صورتحال بھی ویسی ہی ہے۔ 76 سال سے ہم کسی ادارے کو اتنا مضبوط طاقتور نہیں بنا پائے کہ جس سے آج ہمیں یہ احساس ہو کہ ہاں واقعی ہم نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے۔ ہر دور میں قومی اداروں کو سیاسی حوالوں سے، سفارشی حوالوں سے یا دیگر حوالوں سے ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان اس وقت پاکستان کا بہت بڑا قومی بینک ہے، لیکن اس میں جو کرپشن، بدعنوانی اور لوٹ مار کا جس طرح بازار گرم کر رکھا ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے نیشنل بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ اور ان کے اعلیٰ افسران عدالتوں اور تھانوں کچہریوں کے چکر لگانے پر مصروف ہیں۔ ان کی بددیانتی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت آج عید میلاد النبی ہے کہ آج کے روز آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کو تمام امت مسلمہ عید کے طور پہ عید میلاد النبی کے نام سے مناتی ہے۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیشنل بینک آف پاکستان کے پیشنر اتنے بد نصیب ہیں کہ انہیں اپنے ادارے کی ایسی مینجمنٹ، ایسی بے حس مینجمنٹ ملی ہوئی ہے کہ آج 29 تاریخ ہو چکی ہے، لیکن ان کی پینشن ان کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ نہیں ہوئی۔ یہ ضمنی بات تھی۔ اصل جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، وہ نیشنل بینک آف پاکستان میں ہونے والی بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں اور ان کے اعلیٰ افسران کا کردار کے حوالے سے ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں، بے ضابطگیاں، ماورائے آئین، ماورائے قانون اقدامات ہوتے ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن اس کے مقابلے میں نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین، جو کہ کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، وہ اپنی بنیادی اور جائز حقوق سے بھی محروم ہیں۔ نیشنل بینک کے صدر رحمت علی حسنی، جو ماضی میں نیشنل بینک آف پاکستان میں ایک گروپ چیف کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اس سے پہلے ڈویژنل ہیڈ کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جب وہ ایک گروپ چیف کے طور پر یا ایک ڈویژنل ہیڈ کے طور پر ادارے کے لیے کوئی نمایاں خدمات انجام نہیں دے پائے، تو اب ان سے یہ توقع کرنا کہ بطور صدر نیشنل بینک آف پاکستان، جس کے 14,000 سے زائد ملازمین ہیں اور اربوں کھربوں روپے کا ایک بزنس نیٹ ورک ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی اندرون ملک اور بیرون ملک برانچز ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ برانچز قائم کی ہوئی ہیں جہاں کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، ماں سوائے اس کے کہ اخراجات بے پناہ ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا، جہاں 17 ارب روپے کا میگا سکینڈل ہوا تھا۔ اس بات کو بھی تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہو سکی۔ حال ہی میں انہوں نے رشیا میں اسلامک بینکنگ کے نام سے نیشنل بینک آف پاکستان کی ایک برانچ اوپن کی ہے۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حکومتی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے، وزارت خزانہ ان سے پوچھنے والی نہیں ہے کہ رشیا میں، جب کہ نہ تو وہاں
پاکستانی کوئی اتنے خاص موجود ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا بزنس ہے۔ رشیا کے ساتھ ابھی تک پاکستان کا کسی قسم کا کوئی ٹریڈ معاہدہ نہیں ہوا کہ جس کی بلبوتے پہ ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے بینکوں کی برانچز وہاں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک اسلامک بینکنگ کے نام سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ وہاں جو چند مسلمان ہیں ان کو مرعوب کرنے کے لیے وہاں ایک برانچ قائم کر دی گئی۔ یقیناً وہاں پہ سٹاف بھی ہوگا، وہاں پہ کنٹری ہیڈ بھی ہوگا جو لاکھوں میں تنخواہ لے گا، اسی طرح دیگر مراعات بھی ہوں گی اس کی، جو کہ صرف اور صرف پیسے کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ سٹاف کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے موجودہ مینجمنٹ کا وہ اتنا خوشگوار نہیں ہے۔ نیشنل بینک کے سٹاف موجودہ صدر رحمت علی حسنی کے رویے سے انتہائی نالا اور ناخوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رحمت علی حسنی ایک نالائق ترین اور نان پروفیشنل آدمی ہے، وہ اس سیٹ کے اہل نہیں تھا جس سیٹ پہ اس کو بٹھا دیا گیا۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عارف عثمانی کو باہر سے امپورٹ کیا گیا عمران خان کی حکومت کے دوران، جبکہ وہ ایک چھوٹے سے بینک کا وہاں پہ کنٹری مینیجر تھا، اور یہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینک کا اسے پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ اس کی کارکردگی بھی اس قدر بری رہی کہ نیشنل بینک آف پاکستان تقریباً کھوکھلا ہونے کو ہے۔ وہاں جو بھی بینک سٹیٹمنٹس یا جو بھی اعداد و شمار حکومت یا نیشنل بینک آف پاکستان کے شیئرز ہولڈرز کو دکھائے جاتے ہیں وہ سارے کاسمیٹک ہوتے ہیں، وہ سارے آرٹیفیشلز ہوتے ہیں۔ چارٹرڈ آف ڈیمانڈ کے حوالے سے ملازمین بہت پریشان ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، موجودہ مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور کوئی ایسی اڈہاک ریلیف بھی موجودہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں دی جا رہی جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ لیکن دوسری جانب نیشنل بینک آف پاکستان میں سفارشی بھرتیاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، گریڈ 3 سے لے کر کے ایس وی پی تک لا تعداد اور روز بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کون لوگ ان سے کرواتے ہیں؟ جبکہ دوسری جانب نیشنل بینک کے ملازمین کے لیے آؤٹ سورس ادارے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 18-20 سال سے ان بچوں کو، ان ملازمین کے بچوں کو جن کا یہ بنیادی حق تھا کہ انہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں ملازمت دی جاتی، انہیں آؤٹ سورس اداروں کے تحت مختلف ملازمت پر رکھا ہوا ہے۔ جو تنخواہ ان آؤٹ سورس ملازمین کو دی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ نیشنل بینک آف پاکستان کے خزانے سے ان کمپنیوں کو جاتا ہے، اس کا آدھا بھی وہ آؤٹ سورس ملازمین کو نہیں دیتے۔ میں ایک سادی سی آپ کو مثال دوں گا، آپ نے باہر بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے مخیر حضرات جو ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، انہوں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوتے ہیں۔ وہ سیکورٹی گارڈ کسی نہ کسی سیکورٹی ایجنسی سے وہ اپنے گھر پہ اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ وہ 12,000 روپیہ آپ لے رہا ہے ملازم، تو وہ ملازم جو ہے وہ سیکورٹی ایجنسی سے لے رہا ہے 12,000، جبکہ آپ ایجنسی کو 25-30 ہزار روپیہ دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر آؤٹ سورس ادارے ہیں جو کہ ان لوگوں کے اپنے رشتہ داروں کے اور اہم سیاسی شخصیات کے ہیں، ان کو نوازنے کے لیے یہ آؤٹ سورس ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ نیشنل بینک آف پاکستان کی اسٹاف ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں
بے شمار لوگوں کو بینک سے زیادہ آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہ نہ صرف ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ نیشنل بینک سے بھی مضبوط ایک ادارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ افواج پاکستان کی فوجی فاؤنڈیشن ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت 50 سے زائد ادارے اس وقت ایک مکمل ادارے کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور وہ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں۔ لیکن نیشنل بینک آف پاکستان سٹاف فاؤنڈیشن کو غیر فعال رکھا ہوا ہے، وجود اس کا ہے، غیر فعال رکھا ہوا ہے۔ اس میں اربوں روپیہ موجود ہے لیکن اس کو کسی مثبت کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوسرا، اگر اس سٹاف فاؤنڈیشن کو فعال کیا جائے اور اس کے اندر موجود پیسے کو استعمال کیا جائے تو نہ صرف ایک منظم ادارہ بنے گا اور لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا، ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل بینک آف پاکستان کا لاجسٹک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے باہر سے تمام پرچیزنگ کی جاتی ہے بینک کی ضروریات کے لیے، وہ ساری کی ساری پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کرپشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے نیشنل بینک کے تمام برانچز میں رینوویشن، ان کی انسٹالیشن، ان کا جو بھی کام ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے فیومیگیشن کروانی ہے تو وہ بھی باہر سے کروانی ہے اور اس کے بھی اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں۔ تو وہ سارا کچھ چونکہ لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے اور وہ ایک لا امتناعی رشوت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو کوئی تقریباً 1 دہائی سے اوپر ہو گیا ہے کہ ایک ہی انجینئر اورنگزیب نامی اس ادارے میں موجود ہے، جبکہ نیشنل بینک آف پاکستان میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اور بھی بہت سارے انجینئرز موجود ہیں۔ لیکن وہ کیوں ناگزیر ہے؟ وہ اس لیے کہ لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی آنے والے گروپ چیفز یا گروپ ہیڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے کسی نہ کسی طرح یا تو تعلق والے ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنے رنگ میں ان کو ڈال لیتا ہے۔ تو اگر اس فاؤنڈیشن کو فعال بنا دیا جائے، اس کو ایک ادارے کی شکل دے دی جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں سٹاف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اندر یہ ساری تیار ہو سکتی۔ دوسری بات کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا یہ ڈپارٹمنٹ جس کو لاجسٹک کہتے ہیں، یہ پیپرا رول کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پیپرا رول پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹر اتھارٹی، یعنی جو باہر سے کوئی بھی ادارہ سرکاری، کوئی بھی ادارہ باہر سے کوئی پریکیورمنٹ کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو اسے پیپرا رولز کے مطابق وہ چیز خریدنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں خرید سکتا۔ لیکن یہ صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں اور بغیر بیڈنگ کے وہ تمام ٹھیکے دیتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے انہیں اچھا خاصا مال ملنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی روایت دیکھی گئی ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں کہ ایک کارڈ کو یا کوئی بھی ایک پروڈکٹ کو 3-4 مرتبہ لانچ کیا جاتا ہے۔ وہ کس لیے کیا جاتا ہے کہ اس لانچنگ کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع اور گیدرنگ پہ اٹھنے والے اخراجات کی مد میں انہیں اچھا خاصا پیسہ کمانے کو ملتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تو 2019 میں عارف عثمانی کو باہر سے امپورٹ کیا گیا ایز اے پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان۔ تو اس وقت ڈیبٹ کارڈ کی ری لانچنگ کی گئی، اس کو ری لانچ کیا گیا۔ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی سینئر ایگزیکٹو تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈیبٹ کارڈ جو ہے اس سے پہلے سعید احمد خان بھی افتتاح کر چکے ہیں، اس سے پہلے سید اقبال اشرف بھی کر چکے ہیں،
اب یہ تیسری مرتبہ عارف عثمانی سے کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے خاموش رہو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو میری اپنی آنکھوں دیکھی ہیں کہ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں 110 روپے میں خریدی جاتی ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور آؤٹ آف وے جا کے وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے ملانے والوں کو، یا سیاسی شخصیات کے کہنے پہ ان کے لوگوں کو نوازنے کے لیے بڑے بڑے ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک 22 کروڑ کا ٹھیکہ ہوا ہے، جس میں بھی پتہ یہ چلا ہے وہ بھی کسی اہم سیاسی شخصیت کے اما پر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے CSR۔ CSR ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو کہ بیک وقت جو ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جب آج سے کوئی 20 سال پہلے جب اقتدار میں آئے تھے جنرل پرویز مشرف مرحوم، تو انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کے تمام قومی اداروں کو اور تمام بڑے اداروں کو، جن میں پرائیویٹ بھی آتے تھے اور دوسرے بھی آتے تھے، ان کو ایک شعبہ دیا تھا کہ اس شعبے کے تحت فلاح و بہبود کا کام کیا جائے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کا نام نیشنل بینک آف پاکستان نے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے، لیکن نیشنل بینک آف پاکستان نے CSR رکھا۔ تو وہ سوشل رسپانسبلٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 2 کام کرتا تھا، ایک تو NGOs اور جو سپورٹس تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو فنڈنگ کرتا تھا تاکہ کھیلوں کو فروغ دیا جا سکے، اور NGOs کو جو میڈیکل ریلیٹڈ ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور تیسرا کام ان کا یہ ہوتا تھا، یا یہ یوں کہیں کہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام میڈیا کو، جس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اور پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے، ان کو اپنی پروڈکٹ کا ایڈ دینا، اشتہار دینا۔ اب اس میں کتنے بڑے گھپلے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے من پسند لوگوں کو ایڈ دیے جاتے ہیں، اپنے من پسند لوگوں سے کمیشن طے کر کے ان کا ریٹ فکس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح NGOs کو یا ہاسپٹلس کو یا فری میڈیکل کیمپ کے نام سے یا جعلی سپورٹس ٹورنامنٹ کے نام سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ سالانہ یہ ڈپارٹمنٹ بدعنوانی کے ذریعے لوٹتا ہے، جس سے قومی خزانے کو، قومی بینک کو بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ اور ہر سال یہ اسٹاف فاؤنڈیشن کا جو پیسہ ہے یا پینشنرز کا پیسہ ہے اس کو اپنی اینول بیلنس شیٹ میں شامل کر کے حکومت کو بھی اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شیئرز ہولڈر سمیت ان تمام ملازمین کو جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں دھول تو جھونکتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسا کر لیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ اسٹاف ویلفیئر فاؤنڈیشن کو فعال کر لے تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک پیرلر نیشنل بینک آف پاکستان کے ایک ادارہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں میں نے تو صرف فوجی فاؤنڈیشن کی دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے اور جو موضوع ترین بات ہو صرف وہی کی جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے قومی اداروں کا حال، اور اسی طرح ہمارے پاکستان کا حال ہے۔ اب اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ پوری من حیث القوم کا کام ہے، اجتماعی کام ہے، تمام حب الوطن پاکستانیوں کا کام ہے، ہر پاکستانی ذمہ دار شہری کا کام ہے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ صرف اکیلے شخص کا کام ہے، نہ یہ اکیلا چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتا ہے، نہ یہ آرمی چیف سید عاصم منیر کر سکتا ہے۔ یہ سب مل جل کر جب تک نہیں کریں گے پاکستان کی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنی انڈیویجول اصلاح نہیں کریں گے ہم دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور یہی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ کسی دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس معاشرے میں تبدیلی ممکن نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔